وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں میں سے 4 ایسے طبقات کا ذکر فرمایا جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ نمبر 1 من النبیین، انبیاء کرام علیہم السلام کا طبقہ۔ نمبر 2 والصدیقین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طبقہ۔ نمبر 3 والشہداء، راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کا طبقہ۔ نمبر 4 والصالحین، اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے صالحین اور اولیاء کا طبقہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس آیت کریمہ میں انعام یافتہ لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 صحابہ، نمبر 2 شہداء اور نمبر 3 صالحین۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ایسے خوش قسمت انسان ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں و صدیقین میں شامل ہیں، شہید راہ خدا بھی ہیں و شہداء میں شامل ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں و صالحین میں شامل ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماہ شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ الرسول میں پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کی پہلی جلد میں لکھا، جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذنہ، آپ نے اپنی مبارک زبان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آذان دی، گویا کہ سب سے پہلی آواز جو حضرت حسین کے کانوں میں پڑی وہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بلندی کی تھی، اور جس شخصیت کی آواز تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت مندی اور خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دی، گویا کہ سب سے پہلی خوراک جو حضرت حسین کے پیٹ میں گئی ہے وہ لعاب نبوت تھا، آپ علیہ السلام کا مبارک لعاب تھا۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ کی ولادت کے 7ویں دن حضور علیہ السلام کے حکم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے بال اتارے گئے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا گیا۔ مصنف عبدالرزاق کے مطابق آپ کی ولادت کے 7ویں دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا اور عقیقے میں 2 بکریوں کو ذبح فرمایا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے ایام ہیں۔ آپ نے اپنے بچپن کے تقریباً 6.5 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر گزارے۔ اس میں نبوت نے حضرت حسین کو بولنا سکھایا، اس میں نبوت نے
حضرت حسین کو چلنا سکھایا۔ ابتدائی تربیت خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ان 6.5 برسوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے فعل، اپنی مبارک زبان اور اپنے مبارک عمل سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمائی ہے، اور اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کریں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ایمان کا جز، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حضرت حسین سے محبت کرنا، حضرت حسین سے پیار کرنا اپنے ایمان کی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، اس پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے اسباب کیا ہیں؟ دنیا میں کسی بھی بندے سے جب محبت کی جاتی ہے، اس محبت کرنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں، محبت کرنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ محبت کرنے کی سب سے پہلی وجہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کے کمالات ہوتے ہیں۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ اس کی ظاہری شکل و صورت، ظاہری خوبصورتی، ظاہری جمال ہوتا ہے۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ کسی بڑے کا اس سے محبت کرنا ہوتا ہے۔ محبت کرنے کی چوتھی وجہ علاقے کے معزز لوگ، اس فیلڈ سے وابستہ عزت دار لوگوں کا اس شخصیت سے پیار کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، محبت کرنے کی وجہ بڑا خاندان، بہت بڑا قبیلہ، عزت دار گھرانہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، محبت کی وجہ عبادت کی کثرت، نیکیوں کی کثرت، ہر وقت عبادات میں مشغول رہنا ہوتا ہے۔ نمبر 7، محبت کی وجہ تواضع، عاجزی، انکساری ہوتی ہے۔ نمبر 8، محبت کی وجہ جذبہ خیر خواہی، ہمدردی، ایثار اور قربانی ہوتا ہے۔ نمبر 9، محبت کی وجہ خدمت خلق ہوتی ہے۔ اور نمبر 10، محبت کی وجہ اس کی اچھی موت، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ یہ 10 بڑے بڑے اسباب ہیں کسی بھی بندے سے محبت کرنے کے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں یہ 10 کے 10 سبب ملتے ہیں۔ اگر بات مقام و مرتبہ کی کریں، حضرت حسین کا مقام بلند ہے۔ اگر بات کریں ہم ظاہری شکل و صورت، ظاہری جمال کی، اللہ نے حضرت حسین کو وہ بھی عطا فرمایا۔ اگر محبت کریں کسی بڑے کے محبوب ہونے کی، حضرت حسین محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ اگر بات کی جائے اس فیلڈ کے لوگوں کی تو حضرت حسین محبوب صحابہ ہیں۔ اگر بات کریں بڑے خاندان کی، حضرت حسین کا تعلق نبوت کے خاندان سے ہے۔ اگر بات کی جائے عبادات کی کثرت کی، حضرت حسین عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں۔ اگر بات کریں تواضع، عاجزی، انکساری کی، حضرت حسین میں یہ بھی موجود ہے۔ اگر بات کریں خیر خواہی، ہمدردی، ایثار اور قربانی کی، حضرت حسین میں یہ بھی موجود ہے۔ اگر بات کریں خدمت خلق کی، حضرت حسین میں یہ بھی موجود ہے۔ اور اگر بات کریں اچھی موت، خاتمہ بالایمان کی، اللہ نے حضرت حسین کو وہ بھی عطا فرمائی ہے۔ ان 10 اسباب میں سے کوئی ایک سبب کسی میں موجود ہو تو یہ تقاضا کرتا ہے اس سے محبت کرنے کا۔ حضرت حسین سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ آپ میں ایک دو نہیں، اللہ نے محبت کے تمام اسباب کو جمع فرما دیا۔ میں ان اسباب میں سے ہر ایک سبب کی بڑے اختصار کے ساتھ قدر وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ کسی سے محبت کرنے کی سب سے پہلی وجہ اس کا مقام، مرتبہ، اس کی شخصیت میں پائے جانے والے کمالات ہوتے ہیں۔ ہم حضرت حسین کی شخصیت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں،
آپ میں ایک دو نہیں کئی کمالات جمع نظر آتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہ کمالات کا مجموعہ تھی۔ حضرت حسین کی سب سے بڑی خوبی، آپ کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑے مقام اور مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ ہے آپ کا صحابی رسول ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہونا، ایمان کی حالت میں نبوت کی صحبت اختیار کرنا، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے جانا، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ حضرت حسین کا صحابی ہونا اتنی بڑی خوبی ہے، اتنا بڑا کمال ہے، اگر اس کے علاوہ آپ میں کوئی خوبی بھی نہ ہوتی تب بھی ہم حضرت حسین سے محبت کرتے، اس لیے کہ صحابیت ایک ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا، من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآہ مرۃ من عمرہ وحصلت له مزیۃ الصحبہ افضل من کل من یاتی بعد۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں دنیا کا وہ خوش قسمت انسان جسے صحبت نبوت میسر ہو گئی، جو صحابی رسول بن گیا، جسے اللہ کے نبی سے ملاقات ایمان کی حالت میں نصیب ہو گئی، یہ بعد میں آنے والے تمام اہل اسلام سے افضل ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اب حضرت حسین صحابی رسول ہیں، اور یاد رکھنا حضرت حسین جو صحابی ہیں یہ بظاہر ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں صحابیت کے ضمن میں اتنی خوبیاں موجود ہیں جن کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین صحابی رسول ہیں۔ اب قرآن کریم میں جتنی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہیں حضرت حسین ان کا مصداق۔ احادیث طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جن صفات کو ذکر فرمایا حضرت حسین ان کا مصداق۔ میں مزید وضاحت عرض کیے دیتا ہوں، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مومن ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ حجت ہیں ما انا علیہ و اصحابی، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ محفوظ ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ عادل ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عقائد میں معیار حق ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اعمال میں معیار حق ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہدایت یافتہ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کامیاب ہیں اولئک ھم المفلحون، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام سچے ہیں اولئک الذین صدقوا، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام متقی ہیں اولئک ھم المتقون، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو معیت نبوت حاصل ہے والذین معہ، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام اغیار کے لیے گرم ہیں اشداء علی الکفار، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام اپنوں کے لیے نرم ہیں رحماء بینہم، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہروں سے عبادت کے آثار چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔
اگر صحابہ کرام کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا، حبب الیکم الایمان، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پیوستہ کیا، زینہ فی قلوبکم، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام کے لیے اللہ نے اخلاق رذیلہ کو ناپسند کیا، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام امت کے رہنما ہیں، اولئک هم الراشدون، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حضرت حسین اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام خدئی لشکر کے سپاہی اور فوجی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کا مصداق ہے۔ اگر صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مصداق ہے، تو حضرت حسین کا صحابی ہونا اتنی بڑی خوبی ہے جس سے ایمان حسین، عدالت حسین، حجیت حسین، حفاظت حسین، معیار حق حسین، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا حضرت حسین سے محبت کرنے کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب آپ کا صحابی رسول ہونا ہے۔ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے حضرت حسین کا مقام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم حضرت حسین سے پیار کریں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں محبت حسین ہمارا ایمان ہے، محبت حسین ہمارے ایمان کا جز ہے۔ حضرت حسین سے محبت کرنا اہل سنت والجماعت کی علامت اور نشانی ہے۔ کسی بھی انسان سے محبت کرنے کی دوسری وجہ وہ ہوتے ہیں اس کی ظاہری شکل و صورت، وہ ہوتا ہے اس کا جمال، ظاہری خوبی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت حسین کے جمال کا اندازہ لگیں، کتب احادیث، کتب سیرت اور تاریخ میں ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ شبیہن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو اللہ نے ظاہری شکل و صورت وہ عطا فرمائی تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو، آمینہ کے لال کو عطا فرمائی تھی۔ اگر وہ حضرت حسین کا حسن دیکھا جائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال دیکھا جائے، تو یہ بھی تقاضا کرتا ہے ہم حضرت حسین سے پیار کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محبت حسین ہمارا ایمان، محبت حسین ہمارے ایمان کا جز، اور حضرت حسین سے پیار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ کسی بھی انسان سے پیار کرنے کی تیسری وجہ، تیسرا سبب کسی بڑے کا محبوب ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ فلاں بڑا اس سے پیار کرتا ہے تو ہم بھی اس سے پیار کریں۔ اس تناظر میں اگر حضرت حسین کو دیکھا جائے، آپ محبوب خدا بھی ہیں، آپ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اے اللہ حسن اور حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اے اللہ حسن اور حسین سے آپ بھی پیار فرمائیں۔ اس کا معنی یہ ہے آپ محبوب خدا بھی ہیں، آپ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور بعض روایات میں مزید اضافہ یہ بھی ہے اے اللہ حسین میرا محبوب ہے، آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیں، اور جو جو بندہ ان کو اپنا محبوب بنائے اے اللہ آپ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مسند ابی یعلا میں حدیث مبارک موجود ہے، حضور فرماتے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بندہ روئے زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا چاہے، چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے، وہ میرے حسین ابن علی کو دیکھے۔ شرح مشکل الآثار میں امام طحاوی نے حدیث مبارک نقل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
تو ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا تیسرا سبب یہ محبوب خدا بھی ہیں، یہ محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے ہم محبت حسین کو اپنا ایمان سمجھیں، ایمان کا جز سمجھیں، اہل سنت والجماعت کی علامت اور نشانی سمجھیں۔ اس لیے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ محبت کرنے کی پانچویں وجہ وہ ہوتا ہے اس فیلڈ کے لوگوں کا اس سے محبت کرنا، اس کے فیلڈ کے لوگوں کا اس سے پیار کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس فیلڈ کے بندے ہیں، آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضرت حسین محبوب صحابہ ہیں۔ ہم حضرت حسین سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ میں صحابہ کرام میں سے صرف دو شخصیتوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک حضرت ابوبکر صدیق، نمبر دو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت حسین سے کتنا پیار تھا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد صفحہ 161 پر لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ پیدا ہوئے، حضور ان سے پیار کرتے تھے، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ثم کان صدیق یکرمہ ویعظمہ، جب تک حضور دنیا میں تھے آپ نے محبت کی بھی ہے، محبت کی ترغیب بھی دی ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے پھر صحابہ کرام نے حضرت حسین کو اپنا محبوب بنایا۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق یکرمہ، وہ ان سے پیار بھی کرتے، اکرام بھی کرتے، ویعظمہ، ان کی تعظیم و توقیر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین محبوب صدیق ہیں۔ نمبر دو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں امام ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کی پہلی جلد صفحہ 141 پہ لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے سگے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر حضرت حسین سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر سمجھتے تھے جس طرح نبوت سے محبت کرنا اور پوری کائنات سے بڑھ کر کرنا یہ نبی سے محبت ایمان کا جز ہے، تو حضرت حسین سے پیار کرنا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر کرنا یہ حضرت حسین سے محبت کا اظہار، یہ بھی ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضرت عمر بن خطاب حسنین کریمین کے لیے یمن سے ایک خاص قسم کا لباس، خاص قسم کی پوشاکیں منگواتے ہیں، انہیں پہناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم پر یہ اچھے کپڑے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ کتاب الاموال میں امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے لکھا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے، جو بدری صحابہ تھے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا، جو بعد والے تھے ان کا وظیفہ کم رکھا، لیکن جب باری حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی آتی ہے، باوجود اس کے کہ یہ حضرات بدری نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت حسن حضرت حسین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ جتنا وظیفہ ان کا اتنا وظیفہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ تو محبت کا ایک سبب اس فیلڈ کے لوگوں کا محبت کرنا ہے۔ ہم جب اس پس منظر میں دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں، حضرت حسین محبوب صدیق بھی ہیں، حضرت حسین محبوب فاروق بھی ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، میرے جانے کے بعد صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کی زندگی کو اپنے لیے معیار بنانا، انہی کی تقلید کرنا، انہی کے نقش قدم پہ چلنا۔ ہم چونکہ صدیق و فاروق کو مانتے ہیں، انہوں نے حسین سے پیار کیا، ہم حضرت حسین سے محبت کرنے کو اپنا ایمان کا جو سمجھتے ہیں، اور حضرت حسین سے محبت کرنے کو اہل سنت والجماعت کی علامت اور نشانی سمجھتے ہیں۔ کسی بھی بندے سے محبت کرنے کا چھٹا سبب وہ ہے کثرت عبادت، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہمیں عبادت میں گزرتی ہوئی نظر آتی ہے،
حضرت حسین کثرت کے ساتھ عبادت گزار نظر آتے ہیں۔ آپ فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھتے۔ کتنا پڑھتے؟ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا رات کا ایک حصہ حضرت حسن عبادت کرتے اور رات کے دوسرے حصے میں حضرت حسین کھڑے ہوتے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے، نوافل پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے ہیں اور اکثر حج وہ ہیں جو آپ نے پیدل فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، استغفار کی کثرت اور آخر وقت تک نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، نوافل کا اہتمام۔ حضرت حسین نے میدان کربلا تک یہ ساری باتیں کی ہیں۔ حضرت حسین چونکہ کثرت سے عبادت کرنے والے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حضرت حسین سے محبت کرنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی علامت اور نشانی سمجھتے ہیں۔ کسی بھی بندے سے محبت کرنے کی ساتویں وجہ تواضع، عاجزی، انکساری یہ ہوا کرتی ہے۔ جب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیں متواضع نظر آتے ہیں۔ حضرت حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، عاجزی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت حسین کی زندگی کو دیکھیں، انکساری ہی انکساری نظر آتی ہے۔ چنانچہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں غریب ملا، اس نے کھانے کی دعوت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سواری سے اترتے ہیں، غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں اللہ تکبر کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ جو خود کو بہت بڑا سمجھے اللہ ان سے محبت نہیں کرتے، اللہ متواضعین سے، عاجزی کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے جس طرح میں نے تمہاری دعوت قبول کی، آپ بھی میری دعوت قبول کریں۔ آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت حسین میں اعلیٰ درجے کی تواضع تھی۔ ایک غریب کے کہنے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اتر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ کسی بھی بندے سے محبت کرنے کی ایک وجہ وہ ہوتی ہے بڑا خاندان۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ کا خاندان کتنا بڑا، آپ کا نانا انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، آپ کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حسین کی والدہ کو دیکھیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اس سے اچھا خاندان کائنات میں کیا ہوگا، جن کو نبوت یہ فرمائے حسین منی وانا من حسین، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسے نبوت اپنے لخت جگر فرمائے، اپنے جسم کا ٹکڑا فرمائے، جن کا نانا امام الانبیاء ہو، جن کے والد حضرت علی المرتضیٰ ہوں، جن کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، جن کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں۔ چونکہ خاندان بہت بڑا، کائنات میں اس جیسا خاندان کوئی نہیں ہے، تو بڑے خاندان سے ہونے کی وجہ سے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان سے محبت کرنے کی 8ویں وجہ وہ ہے خیر خواہی، ہمدردی، جذبہ ایثار، یہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے، حضرت حسین کی زندگی میں جذبہ خیر خواہی بڑی وافر مقدار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہیں، نماز میں مشغول ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نوافل پورے کیے، باہر جا کر دیکھا ایک ضرورت مند ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ضرورت مند ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت حسین نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کہ گھر میں کوئی چیز رکھی ہے؟ جی حضرت، گھر میں 200 درہم ہیں جو اہل و عیال کے لیے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے ہیں۔ حضرت حسین فرمانے لگے جو باہر آیا ہے یہ ہمارے اہل و عیال سے زیادہ ضرورت مند ہے، میں اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ وہ سارے پیسے اٹھا کر اس غریب کو دے دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جذبہ خیر خواہی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر ہمدردی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر سخاوت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر ایثار اور قربانی کیا ہوگی۔ تو ہم حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں آپ کے جذبہ خیر خواہی کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، ایثار اور قربانی کی وجہ سے۔
کسی بھی انسان سے محبت کرنے کی نامی وجہ وہ ہے خدمت خلق کا جذبہ۔ ہم حضرت حسین کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت حسین خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی خدمت خلق میں گزری ہے، خدمت کا کوئی موقع حضرت حسین جانے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جو سائل آتا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، جو بھوکا آتا ہے آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں، پیاسا آتا ہے اسے پانی پلاتے ہیں، قرض دار آتا ہے اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا کرتے ہیں، اگر کوئی کمزور ہے اس کی مدد فرماتے ہیں، یتیم ہے آپ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اور جب حج کا موسم آتا ہے حضرت حسین حجاج کرام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے زمزم کا پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو خدمت خلق یہ اسباب محبت میں سے ایک سبب ہے۔ ہم حضرت حسین کے اس وصف کی وجہ سے ان سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی علامت اور نشانی سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین سے محبت کرنے کا 10واں سبب وہ ہے آپ کا خاتمہ بالایمان، اچھی موت۔ کسی بھی بندے سے پیار کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی موت بڑی اچھی ہے، اللہ نے بڑی خوبصورت موت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو موت دی ہے اسے شہادت کی موت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، منعم علیہم طبقات میں تیسرا طبقہ شہداء کا فرمایا۔ یہ وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے جس کی تمنا حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ یہ شہادت وہ اعلیٰ مقام ہے جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ سب سے اعلیٰ اور خوبصورت محل اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے، نبی کے بعد اس جیسا محل اللہ صدیقین کو عطا فرمائیں گے، صدیقین کے بعد اللہ اس جیسا محل شہداء کو عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر پہلے کی بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں، اللہ جنت میں حیات اور جنت میں رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت شہید کو کئی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسین سے محبت کرنے کا ایک سبب آپ کو شہادت کا نصیب ہو جانا ہے۔ تو آج میں نے یہ کیا، کسی بھی انسان سے محبت کرنے کی وجہ اگر مقام و مرتبہ ہے، حضرت حسین صحابی ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنے کی وجہ ظاہری جمال ہے، حضرت حسین نبوت کے مشابہ ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنے کی وجہ کسی بڑے کا محبوب ہونا ہے، حضرت حسین محبوب خدا محبوب مصطفیٰ ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنے کی وجہ اس فیلڈ کے لوگوں کا محبت کرنا ہے، حضرت حسین محبوب صحابہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنے کی وجہ بڑا خاندان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول ہے، جگر گوشے بطول ہے، فرزند حیدر کرار ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنے کی وجہ کثرت عبادت ہے، حضرت حسین میں وہ بھی موجود ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنے کی وجہ ہمدردی، خیر خواہی، جذبہ ایثار ہے، حضرت حسین میں وہ بھی موجود ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنے کی وجہ خدمت خلق ہے، حضرت حسین میں وہ بھی موجود ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنے کی وجہ خاتمہ بالایمان، اچھی موت کا نصیب ہونا ہے، حضرت حسین شہید ہیں، شہید کربلا ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو محبت کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے محبت حسین ہمارا ایمان، محبت حسین ہمارے ایمان کا جز، حضرت حسین ہماری آنکھوں کا نور ہے، حضرت حسین ہمارے دل کا سرور ہے، حضرت حسین ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم محبت حسین کو ایمان کی ترقی، ایمان کی جلا اور ایمان کے عروج کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین سے نفرت، حضرت حسین سے بغض، ہم اسے اپنے ایمان کی تباہی، بربادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پر کاربند رہتے ہوئے
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی سیرت کو اسوہ حسنہ بنا کر اس کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔